الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل گائیڈنس ہے، مکمل دین ہے، اور جیسے جیسے علم ہم اپنا اضافہ کرتے جاتے ہیں، جیسے قرآن ہی کو اور پڑھیں اور قرآن کی ایکسپلینیشن تفسیر کو اور پڑھیں اور اسی کی ایکسپلینیشن حدیث میں جو پائی جاتی ہے اس کو اور پڑھیں، تو اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے اس ایمان کے گہرائی میں، اور اس یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جب بات کی جاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر جتنے بھی عقائد ہیں جو انسانیت کے بھلائی کے لیے ہیں، وہ سب کچھ ہم نے اس پہ ماننا ہے۔ ان کا صرف ماننا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے اسٹرینتھ آف فیتھ کے اوپر بھی ہوتا ہے، کہ اگر آخرت کو ماننا ہے تو صرف ایک کانسیپٹ لے کے نہیں بیٹھے رہنا، اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے عمل کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر کتابوں کو صرف ماننا نہیں ہے بلکہ کتابوں پہ عمل کرنا ہے، نبیوں کو صرف ماننا نہیں ہے، وہ رول ماڈلز ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس طرح ہر جو عقائد والی بات ہے ان سب کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے پورے دین اور پوری پرسنالٹی کے اوپر۔ عبادات جو ہیں ان کا بھی بہت ہیلدی پروجیکشن ہے انسان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، فزیکل ہیلتھ کے اوپر اور سوسائٹی کی ہیلتھ کے اوپر۔ یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے کہ اسلام کے اندر امبیڈڈ ہے سوشل ویلفیئر کی باتیں۔ تو بہت ساری عبادات، بہت ساری جو ہم عبادت کر رہے ہوں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کا ایکچول بینیفیشری ہمیں نظر آئے گا کہ سوسائٹی ہوگی اگر ہم عمل کر رہے ہوں گے اس کے اوپر، اس سے ایک ایسی اچھی سوسائٹی پروان چڑھے گی۔ پھر اسلام کے جو قوانین ہیں، جو سیاسی میدان کے اندر بھی ہیں، جو معاشی میدان کے اندر بھی ہیں، سود کی حرمت اور اس سے متعلق اور آیات، اور پھر جو معاشرتی سوشل آرڈر کے اندر بھی جو چیزیں ہیں، وراثت کے حکم ہے، شادی سے ریلیٹڈ ہے، جو فیملی آرڈر ہوتا ہے اس کے اندر کیا سیکوینس ہوگا، اولاد کی حقوق، پچھلی دفعہ جو لاسٹ بات ہوئی تھی، حدیث جو ڈسکس ہوئی تھی وہ تھی، اور تو بیٹیوں سے متعلق تھی، وہ بیٹیوں کا کیا حق ہوتا ہے، اس میں بہنوں کا بھی حق کا ایک ذکر آ گیا تھا خاص حدیث کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام کے اندر جو باقی جو مزید جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشل احکامات ہوتے ہیں وہ سارے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ایک پرسنل لیول سے لے کے بالکل ایک پرسنل ہائیجین کے لیول سے لے کے اور پورے ایک سوسائٹی کو وہ انگلف کرتا ہے، اس کے اندر سارے وہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کے گولڈن رولز موجود ہیں، اور جہاں پہ رولز موجود نہیں ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار بھی دیا ہے اور ہمیں آزادی بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل جو قرآن کی 16 نمبر سورہ ہے اس کی آیت 89 کے اندر فرمایا ہے، جو آخری حصہ میں صرف بتا رہا ہوں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس کے اندر ہر شے کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ کوئی بھی سرکل آف لائف سے ریلیٹڈ، کوئی بھی سوسائٹی سے ریلیٹڈ، کوئی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات ایسی نہیں ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہ کیا اس کے اندر۔ کچھ چیزوں کی بہت ڈیپتھ موجود ہوگی، کچھ چیزوں کی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز موجود ہوں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے اندر صرف ایک سرسری حکم ہوگا۔ باقی انسان جس طرح ترقی کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ ترقی کرے، کچھ فنڈامنٹلز ہوں گے ان کا خیال رکھنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی پابند نہیں کرتے، تو انسان کو پوری اجازت دے رکھی ہے اس کے اندر۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت بھی ہے کتاب، ہدایت کا اصل سورس یہی ہے، اور اسی کی وجہ سے رحمت ہے تمہارے لیے، وَبُشْرَى، اور یہ خوشخبری ہے لِلْمُسْلِمِينَ، ان لوگوں کے لیے جو تسلیم کر لیں گے اس کو۔ تو اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا دعویٰ، اور بھی بہت سارے ریفرنسز دیے جا سکتے ہیں قرآن میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دعویٰ اور یہ بات ہمارے یقین کے طور پہ کہنا ہمیں کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے، لیکن اب یہ ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ جو اٹھا کے ایک شیلف پہ رکھا ہوا ہے، ریفرنس بک نہیں ہے، جس طرح لائبریریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرنس بک ہوتی ہے، وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون میرے پاس بھی ایسی بکس ہیں جو کہ میں نے کور ٹو کور نہیں پڑھی ہوئی، وہ میں ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کر لیتا ہوں کہ کبھی کوئی ٹاپک ڈھونڈنا ہو تو اس میں سے وہ ٹاپک ڈھونڈ لیا، لیکن قرآن کی وہ مقام اور نہیں ہے، یہ ہر حرف جو ہے وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ نے بس یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں یہ تو کتاب ہے، آگے تمہاری مرضی جو مرضی کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تلقین بھی کی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو اس کے اندر مکمل، پورے کے پورے داخل ہو،
ماڈیولر نہیں اس کو لے سکتے تم، یہ نہیں کہ کچھ چیز پک کر لی باقی چھوڑ دی، ایک چیز پک کر لی اگلی کو چھوڑ دیا کہ یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے یا کمپیٹیبل نہیں ہے یا سورس آف امبیرسمنٹ ہوگی اتنے جدید دور کے اندر اس کے اوپر باتیں کرنا یا اس کو ڈسکس کرنا بھی، یا فار ایگزامپل یہ ہے کہ اس کا سے تعلق جو ہے نا یہ تو مسئلہ ہی ہو جائے گا کہ پھر ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ہمیں ایڈ اور فنڈ دینا چھوڑ دے گی ہمیں، یا یہ کہ اگر میں اس بات کا دعویٰ کرنا شروع ہو جاؤں برملا تو ایسا نہ ہو کہ میں فلانے ملک کا مجھے ویزا نہ مل سکے یا یہ پرابلم ہو جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی تم نے، اس کے قدموں کی قدم با قدم جس طرح ہے وہ تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی، جس طرح وہ تمہیں پھسلانا چاہ رہا ہے تم اس نے جال میں نہیں آنا۔ تو یہ جو مکمل دین ہے اور اس کی بڑی بڑی باتیں بھی اس کے اندر ساری شامل ہیں، وہ ہر طرح کی بات ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ تو آج ایک سوشل آرڈر سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی بات ریلیٹیولی، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور کے لیے۔ امپورٹنٹ تو وہ ہمیشہ ہی تھا، لیکن جس طرح سے رنگ اختیار کیا جا رہا ہے باہر کا مسلم سوسائٹیز میں بھی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو ایک دفعہ دوبارہ انڈرسٹینڈ کریں۔ اسلام کے اندر جو ویکر ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ تاکید اور تلقین ہوگی، جو ویکر ایلیمنٹس ہیں ان پہ ہمیشہ تاکید ہوگی اور تلقین ہوگی۔ مثال کے طور پہ غلام اور آقا جب تک دنیا میں ہوا کرتے تھے اس کے اوپر ایک اچھا خاصا لینتھی لیکچر دیا تھا پچھلے سال، غلاموں کا کیا تصور ہے اسلام کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ بات کلیئر تھی کہ جو آقا ہیں ان کے حکم ماننے کے اوپر بہت تھوڑی سی باتیں کی گئی ہیں، جنرلائز بات کر دی گئی، لیکن جو غلام ہیں ان کے اوپر ان کے اچھے سلوک کے اوپر نا بہت بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں بات بتا دی گئی ہے، اور بات کو صرف اس حد تک نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے پیچھے پہ قانونی کارروائی کیا ہوگی کہ وہ آزاد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، نہیں، آخرت کے اوپر بہت زیادہ ڈرایا گیا۔ اسی طرح ہی میاں بیوی کے حقوق کے اوپر دونوں کے لیے بات کی گئی ہے، دونوں کے لیے بات کی گئی ہے، لیکن ایونچولی اگر ہم زیادہ فوکس کریں تو جو ان دونوں میں دونوں کے ریلیشن شپ میں جو زیادہ ویکر ایلیمنٹ ہوگا اس کے زیادہ پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے۔ اولاد میں بیٹوں کی بھی اہمیت ہے بیٹیوں کی بھی اہمیت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کمتر نہیں ہے۔ جس طرح یہ فیمنزم کا جو دور چل پڑا ہے اتنا زیادہ بھوت سوار ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے فیمنزم کی ایک اس کی وہ عورتوں کے جو جہاں تک زیادتی اور ان کو حق نہ دینا اس تک تو بات ہے، لیکن امیجن کریں خبر ایک آتی ہے کہ ایک فیمیل سٹارٹ اپ سٹارٹ ہوا ہے، آل فیمیلز، وومن پاور اور یہ اس طرح کے سلوگنز چل رہے ہوتے ہیں، اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کو کہ وہ بھی کمال ہو گیا، آپ نے تو ایک زبردست کمپنی کھڑی کر دی ہے، آل فیمیلز۔ بھائی اگر ایک فار ایگزامپل اگر یہ چیز اچھی ہے، آل فیمیل ہے انوائرمنٹ، ابھی میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، جو آج کل فیمنزم جس طرح سے بات کر رہا ہے اس کی ہو رہی ہے بات، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ کمپنی کھولتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں جی ہم نے کوئی ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے کوئی فیمیل نہیں رکھنی اپنے پاس، پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو پھر اس کو بھی سپورٹ کریں، پھر تو دونوں کا حق بنتا ہے۔ پھر ایک کو اتنے بری نگاہوں سے دیکھنا، اتنی بری نگاہوں سے دیکھنا، ابھی کیونکہ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس کی ایویلیویشنز ہوتی ہیں، ایکسٹرنل ایویلیویشنز بھی ہوتی ہیں، تو اس میں خاص چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا فیمیل ٹو میل ریشو کتنی ہے۔ اب اگر آپ سیکولر تھاٹ کے ساتھ بھی دیکھیں تو بھئی ٹھیک ہے انصاف کرو، آپ کم از کم یہ رول رکھ لو کہ آپ کی نا ریشو برابر ہونی چاہیے۔ ہمیں اچھی ریٹنگ کیوں مل جاتی ہے؟ کیونکہ سکولز ہیں، سکولز کے اندر ڈیفینیٹلی فیمیل انوائرمنٹ زیادہ ہوتا ہے، تو جی آپ کی تو فیمیل ریشو بہت اچھی ہے، اس کی ریٹنگ بہت اچھی جائے گی۔ تو بھئی اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ سوسائٹی میں ہر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر ایکول ریشو رکھی جائے۔ تو یہ ہیں جو ڈرفٹس ہیں سوسائٹی کے کہ جو زیادتی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اب یہ کہ دنیا میں جو مرد ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں کہ ان کو جابس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اگر ایک طرف ہی بہت زیادہ ٹلٹ ہو جائیں گے نا پھر نئے پرابلمز جنریٹ ہوں گے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، کوئی نئے پرابلمز جنم دیں گے اسے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ویکر ایلیمنٹس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، ان کے لیے وائس ریز کی ہے ہمیشہ۔ پھر اس کے اندر اگر ہم اس کے اور ایکسپلینیشن اور اس کے اندر ایکسپینڈ کریں اسے، تو ان میں پھر ایک کیٹیگری وہ آتی ہے کہ جو چھوٹے بچے جو ویک ہوں گے اس سینس کے اندر کہ مثال کے طور پہ وہ اپنا حق پوری طرح نہیں لے سکتے، اور اسی طرح ہی جو بزرگ ہو گئے ہیں، لوگ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر نہ وہ جان رہی ہے، نہ وہ انرجی رہی ہے، نہ ان کے اندر وہ صلاحیت رہی ہے کہ وہ اب اپنے معاملات کو خود لے سکیں گے، اپنا حق لے سکیں۔ اور ضعف تو اس حالت کا بھی ہو جائے گا، کمزوری اور اولڈ ایج تو اس حال کا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ تو پھر وہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوگا
مثال کے طور پر امیجن کر لیں کہ 5-6 مہینے کا آپ نے بیڈ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, ہر کو پتہ ہے کہ یہ بیوقوفی ہوگی کہ اس کو ان مانیٹر چھوڑ کے چلے جائیں آپ, کہ وہ بچہ اٹھے گا تو گرنے کا چانس ہے, اگر نکلنے کی کوشش کرے گا اپنے اس پیرامیٹر سے جو بیڈ میں آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے تو گرنے کا چانس ہوگا. تو کبھی بھی آ کے بچے کو نہیں ڈانٹا جاتا. کس کو ڈانٹا جاتا ہے؟ ہمیشہ بڑوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم دھیان نہیں رکھ رہے تھے. بچے کا کوئی فالٹ نہیں ہے. لائک وائز جو بزرگ ہو جاتے ہیں لوگ, اور بوڑھے بھی اس ایج کے یا اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کا پھر فہم کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے ان کا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تو معاملات تو اور بھی ہیں بہت سارے, لیکن مثال کے طور پر میں پرٹیکولر اس پر سورہ یاسین کی آیت کو جو ہے نا وہ کروں گا, کوٹ کروں گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُقَسِّهُ فِي الْخَلْقِ. جو لوگ عمر کا ایک خاص انتہا یا ایک خاص بیریئر کراس کر جاتے ہیں تو ان کی جو تخلیق ہوتی ہے نا اس کے اندر ہم پھر کمی پیدا کر دیتے ہیں. ان کی میموری شارپ نہیں رہے گی, ان کی آئی سائٹ شارپ نہیں رہے گی, ان کو نظر کچھ آ رہا ہوگا, وہ سمجھ کچھ رہے ہوں گے, پرسیو کچھ کر رہے ہوں گے, جبکہ وہ حقیقت میں وہ نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی وہ فلانا نہیں آیا تھا, سب کہیں گے بھائی نہیں آیا تھا, وہ یہاں پہ تو آیا ہی نہیں ہے, وہ اس کو تو آئے ہوئے اتنے مہینے ہو گئے ہیں. ان کی میموری جو ہوگی وہ آپس میں ان کو پتہ نہیں کیا کیا ایلوژن دکھا رہی ہوگی, کیا کیا دھوکہ ہو رہا ہوگا. بیماریاں ایک الگ چیز ہے, ڈیمینشیا ایک الگ چیز ہے, کہ اولڈ ایج کے اندر وہ چلے گئے ہیں اور ان کو بات یاد ہی نہیں ہو پا رہی, کرنٹ کیا بات ہوئی تھی. وہ ہر دفعہ ایک بات کو ریکال کریں گے, ہر دفعہ ایک بات کو ریکال کریں گے. اس میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر ہمیشہ ہی کرتا ہوں, دوبارہ میں شیئر کرتا ہوں, کہ جو اس کیس کا سب سے زیادہ سویر کیس میں نے دیکھا تھا. وہ ایک جگہ کے اوپر میں بہت سال پہلے درس دینے جایا کرتا تھا لڑکوں کو, ینگ بوائز تھے, ان کی کلاس ہوا کرتی تھی, قرآن سرکل ہوتا تھا ویک میں ایک دفعہ. ان کے نانا تھے جو کہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آرمی میں تھے وہ, کرنل رینک کے اوپر. اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنی ٹریننگ کے دوران اور اپنے اس کے دوران انہوں نے بہت دنیا دیکھی ہوگی, بہت ویل ٹریولڈ ہوں گے. ان کی ایج کے یا ان کے جو کولیگز جو آگے بڑھے ہوں گے وہ جنرل بنے ہوں گے, وہ مختلف رینکس تک پہنچے ہوں گے, بڑی ایک ان کی ایک سرکل ہوتا ہوگا ان کا. ہیلتھ وائز وہ 100% ٹھیک تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلتھ کے اندر کوئی کمی نہیں دی تھی. وہ پیدل چل کے جاتے تھے اور چلنا پھرنا ان کا کوئی کسی قسم کی کوئی معذوری نہیں میں نے دیکھی تھی, کم از کم جب تک میری ملاقات ہوتی رہی تھی کوئی معذوری نہیں تھی. لیکن ان کو شدید قسم کا جو تھا وہ ڈیمینشیا تھا. یہ وہ والا ڈیمینشیا کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں نا صرف کرنٹ میموری افیکٹ ہوتی ہے, پاسٹ میموری انٹیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ان کو اپنا پتہ ہوتا ہے میں کون ہوں, اپنے گھر والوں کا پتہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ کتنی دفعہ اس طرح ہوتا تھا اس طرح کہ انہوں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی آیا ہے یا کوئی باہر آیا ہے ملنے کے لیے, ان کو نہیں یاد کہ کوئی قرآن کلاس ہوتی ہے. تھوڑی دیر پہلے گھر والوں نے بتایا ہوگا کہ ابو یا نانا ابو آپ نے نہیں جانا ادھر, وہاں پہ کلاس ہو رہی ہے. وہ پھر آ جایا کرتے تھے, ان کو پتہ نہیں لگتا تھا, وہ آ کے پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, بتاتے تھے کلاس ہو رہی ہے. ظاہر بات ہوتے تو باقی لڑکے تھے تو وی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر آ کے انٹرپشن ہو بھی رہی ہے اس کے اندر, تو آ کے بیٹھ گئے, اچھا ٹھیک ہے, اچھا کلاس ہو رہی ہے اس طرح کر کے نا, بیٹھے ہیں اس طرح کر کے, تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ نا, تو بتا دیا قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, میں نے بھی قرآن بہت شوق سے پڑھا تھا, میں اس میں آرمی میں ہوتا تھا. وہ بھی قصہ سنانا شروع ہو گئے. پھر وہ بتانا شروع ہو گئے کہ میں نے لینگویج سیکھی, ہم لوگ سعودی عرب گئے, مڈل ایسٹ میں گئے. اب اپنا جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, ساتھ ہی کہتے ہیں آپ کی تعریف, ساتھ ہی پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. پھر میں رپیٹ کروں, یعنی کہ یہ بات ابھی 2 منٹ کی بھی لمبی بات نہیں ہوئی تھی. ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون صاحب ہیں, میں نے بتا دیا میں یہ ہوں اور یہ کلاس ہو رہی ہے اس طرح کر کے. ان کے لیے سیم وہ بات ایسی ہوتی تھی, اچھا قرآن کلاس ہو رہی ہے, ہاں میں نے بھی قرآن کو نا بہت, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا تھا, میں آرمی میں تھا. وہ یعنی ہی وڈ کیپ آن ریپیٹنگ اٹ. 3 دفعہ کا انسیڈنٹ میں نے خود ایک دفعہ وٹنس کیا تھا کہ ایک ہی سیٹنگ کے اندر نا یہ 3 دفعہ یہ بات لوپ چلا تھا, پھر یہ بات. میرے لیے یا کسی آؤٹ سائڈر کے لیے نا ان کے گھر آ کے تھوڑی دیر اچھا بننا بڑا آسان کام ہوگا کہ میں ان کے لیے اچھا بنوں گا, چلیں کوئی بات نہیں, وہ ریپیٹ کریں, کوئی نہیں, بزرگ ہوتے ہیں سارے. اصل آزمائش تو گھر والوں کی ہوتی ہے نا, جنہوں نے دن رات ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور جس طرح ایک اور تھے, ان کے بارے میں, ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی ہیں, لیکن مثال کے طور پہ ان کی اب اولڈ ایج کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ اولڈ ایج کے اندر دوائیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے, جو دوائیاں صبح شام کھانی ہوتی ہیں. کوئی بی پی کو کنٹرول کر رہی ہوگی, کوئی یورک ایسڈ کو کنٹرول کر رہی ہوگی, کوئی ہارٹ کے لیے ہوگی, کوئی شاید میموری سے ریلیٹڈ کسی چیز کے لیے ہو, کوئی جو ہوگی وہ ڈائجیشن کے لیے ہوگی, کوئی جلن کے لیے ہوگی, کسی میں کوئی نیند کا افیکٹ ہوگا. ایک کوئی دوائیاں ہوں گی جو باقی دوائیوں کا جو نیگیٹو افیکٹ ہے ان کو کینسل کرنے کے لیے ہوں گی. وہ بیچارے ان کو روزانہ دن میں جو 2 یا 3 دوائیاں جتنی بھی لیتے تھے, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی, ان کو ہر دفعہ سمجھانا پڑتا تھا کہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں,
اور وہ ہر دفعہ اسکیپٹیکل ہوتی تھیں کہ تم مجھے کیا دے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے. وہ کیفیت بھی ہوتی تھی والی، وہ کیفیت بھی ہوتی ہے. پھر وہ جو سویر کیسز ہو جاتے ہیں بیچارے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کو پھر بالکل اپنی اولڈ پاسٹ میموری بھی بھول جاتی ہے انہیں. تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ. یا جس طرح وہ بزرگ لوگ جو میموری کے حساب سے شاید ٹھیک ہوں لیکن مثال کے طور پہ فزیکلی وہ اس قدر معذور ہو گئے ہیں، اس قدر کمزور ہو گئے ہیں وہ کہ ان سے بیڈ سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہے. یہ آتے جاتے کی سیڑھیاں جو ہم کراس کر کے آتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے ان کا ایک سٹیپ بھی لینا ناممکن ہے. ناممکن ہے کہ وہ ایک سٹیپ بھی لے سکیں، وہ جس کو ہم نے آرام سے دیکھ لیا. ہم تو چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بودر نہیں کر رہے ہوتے کہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں کہ بھائی صحیح طرح سے میں نے قدم رکھا کہ نہیں رکھا. آرام سے ہم گزر جاتے ہیں. بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ ایک اور مجھے یاد آ رہے ہیں بزرگ، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے ان کی. کھانا کھا رہے تھے وہ، ان کی یہ کیلکولیشن جو تھی نا ان کی یہ خراب ہو گئی تھی کہ مثال کے طور پہ نا کھانے کے سامنے ان کی ڈائٹ کے حساب سے رکھا ہوا تھا، اور وہ پی ایچ ڈی تھے، ٹھیک ہے، سائنٹسٹ تھے وہ، اور ان کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ اپنا چمچ پکڑنا چاہ رہے ہیں نا. تو یہ جو آئی سائٹ کا اور یہ جو ہمارا سنکرونائزیشن ہوتی ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس چیز کو ٹچ کرنا ہے تو میں نے ایگزیکٹلی ادھر ٹچ کیا ہے، میں نے ادھر ٹچ کرنا ہے اور میں نے ادھر ٹچ کرنا ہے، اور یہ بغیر دیکھی بھی میں نے ٹچ کر لیا ہے اس کو. تو یہ جو ہماری مینٹل سنکرونائزیشن ہوتی ہے نا، وہ پکڑنا اس کو چاہ رہے ہیں، ان کا ہاتھ کہیں اور جا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی ادھر لگا رہے ہیں، ادھر مار دیا، چمچ گر گیا نیچے، کپڑے گندے ہو گئے، برتن گندے ہو گئے. تو بالکل اسی طرح کہ ایک بزرگ جو آدمی ہوتا ہے وہ بالکل ہی اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. ایک چھوٹے بچے کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کے معاملے کے اندر نا ہم لوگ پیار کے ساتھ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی بدقسمت ہوں گے وہ ماں باپ جو اتنے چھوٹے بچے کے اوپر بھی مارتے ہیں اور وہ چیز کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی رہتا ہے. ابھی 1-2 دن پہلے کی خبر تھی، جان سے مار دیا اپنے بچے کو، اپنے ہی بچے کو جان سے مار دیا. کس وجہ سے؟ اس نے صابن غلط جگہ پہ رکھ دیا تھا، صابن کہیں اور رکھا ہوگا، بھول گیا ہوگا صابن کا رکھا ہے اس نے. اس طرح کے واقعات. کس قدر بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا کی اور انہوں نے بس اتنی سی ٹیمپرمنٹ نہیں رکھی انہوں نے کہ اس نے یہ چیز خراب کر دی میری، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. ورنہ ادروائز جنرلی بچوں کے معاملے کو نا ہر کوئی درگزر کرتا ہے. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بچوں سے کچھ چیز گر گئی، برتن ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا. خاص طور پر جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جتنے زیادہ وہ ونریبل ہوں گے اتنا زیادہ ہم درگزر کر رہے ہوتے ہیں انہیں. زیادہ تر ڈانٹ پڑے گی تو چلو 6-7 سال اور اس سے ابو ایج ہوتی ہے، وہاں سے ڈانٹ پڑنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن 2 سال 3 سال اس کو ہم اکاؤنٹیبل بھی نہیں کر رہے ہوتے ان کو کہ تم نے ایسے کیوں نہیں کیا تھا. انفیکٹ قانون بھی اس کو مائنر مانتا ہے. ان سے بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا کرائم بھی ہو گیا ہو نا ان کے ذریعے ان سے، تو قانون بھی ان کو مائنر مانتا ہے. ان کے اوپر وہ سزا لگ ہی نہیں سکتی. دینی معاملہ بھی یہی ہے اور سیکولر معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ مائنر مانے جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ قانون نہیں لگتا. لیکن جو ہمارا ٹالرنس کا لیول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نا بوڑھے لوگوں کے ساتھ، بزرگ لوگوں کے ساتھ، اور جو اس طرح کے لیول پہ، اور جو جتنا زیادہ بڑھاپے پہ جاتا جائے گا اتنا زیادہ تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل ہی تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں اس چیز سے. ڈیفینیٹلی کسی گھر کے اندر ایسے کوئی بزرگ ہوں گے تو گھر کا جو ایک سسٹم ہوگا نا، سائیکل ہوگا، وہ ڈسٹرب تو ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ بے شک وہ بیمار ہیں، بے شک ایسے ہیں وغیرہ، میری باقی روٹین چلتی رہے گی. نہیں، آپ کی روٹین جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک گھر کے اندر ایک اولاد ہو جاتی ہے. اب آپ کا دن رات کھانا پینا ہر چیزیں جو ہے نا وہ اس کے حساب سے چینج ہوتی ہیں، نہ کہ بچہ آپ کے حساب سے چینج کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کرنا بھی چاہ رہے ہوں تو بڑی سٹرگل ہوتی ہے. سننا کی بات ہوتی ہے کہ ہاں جی آپ کس طرح رات کو کب سلاتے ہیں اسے، کس طرح وہ سوتا ہے، کب اٹھتے ہیں، وہ ایک قصہ سنانے والی بات ہوتی ہے. اور جو بچے نہیں آپ کے اس میں آ رہے ہوتے تو یو آر ہیلپ لیس، آپ کچھ کر نہیں سکتے اس بارے میں، پھر آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن بزرگ لوگوں کے ساتھ جو جیسے جیسے بزرگ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ. ان کے ساتھ ہم وہ سافٹنیس نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بلکہ سختی ہوتی ہے ان کے ساتھ. اس طرح ہوتا ہے کہ ایز اف کہ یہ کوئی پرابلم ہے ہمارے لیے اور پتہ نہیں کیا ہماری کب ان سے جان چھوڑنی ہے. نعوذ باللہ، ایسی کوئی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اگر بول نہیں رہے ہوتے نا تو کم سے کم یہ وسوسہ ضرور آتا ہے، یہ تھاٹ ضرور آتی ہے. شیطان اس کو اکساتا ضرور ہے اس تھاٹ کو، اور آگے پھر ہمارا دماغ ہوتا ہے جب ہم اس کے اوپر پھر اور زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے. تو آج کی پرٹیکولر حدیث جو ہے وہ تو خیر ہے تو بہت معروف حدیث،
یہ ابن حبان میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اکابر بڑے جو ہوتے ہیں، برکت جو ہے وہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ موقع ہے کہ اس کو ایسی اپرچونٹی ملی ہے تو وہ اس کو زحمت اور آزمائش اور مصیبت اور یہ نہ سمجھے کہ خامخواہ اتنا پیسہ لگ جاتا ہے اس چیز کے اوپر، خامخواہ یہ ہو جاتا ہے، خامخواہ یہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، انہوں نے فلانی چیز خراب کر دی، ان کے لیے ہمیں یہ خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں وہ اپنی چیزیں کٹ شارٹ کرنی پڑ جاتی ہیں۔ جو آپ کو مل رہا ہے نا، وہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کے ہی وجہ سے آپ کو وہ رزق دے رہے ہوں۔ جو آپ کے گھر میں جو برکت ہے نا، وہ کیا پتہ ان بزرگوں کی ہی وجہ سے ہو، جس کی وجہ سے یا جسے جان چھڑانے کے لیے ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا، جب وہاں پہ وہ لوگ دین سے دور ہونا شروع ہوئے، سیکولرزم کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ صحیح بات ہے، جب دین کی طرف بھی تھے تو دین کے اندر تو بزرگوں کے، ہر دین کے اندر چاہے وہ ڈسٹارٹ کیوں نہ ہوگا، عیسائیت کے اندر جتنا مرضی انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، لیکن گھوم پھر کے ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نا۔ اس طرح یہودی جو ہیں وہ جہاں مرضی چلے گئے ہوں، جتنا مرضی انہوں نے تحریف کر لی ہو، لیکن گھوم پھر کے کیا ہے، ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بہت نیک پیغمبر تھے۔ تو لہٰذا جب دین سے وہ اپنے دین سے دور ہوئے اور انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ یار ہم اپنی لائف انجوائے کریں، کیا مصیبت ہے یہ ہمارے لیے، تو بھئی ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہول، ایز اے نیشن انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا، باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا دیا، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کوئی چیز نہیں، کوئی ایک آدھ کوئی وینچر ہوا، باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ وہ کیا تھا؟ اولڈ ہومز، اولڈ ایج لوگوں کے لیے ہومز ہوں گے وہ۔ وہاں پہ کیا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح انوانٹیڈ ہیں ہمارے گھر میں، وی ڈونٹ نیڈ دیم، تو لہٰذا ہم ان کو ڈپازٹ کروا دیں گے، ہم جائیں گے اور ان کو کسی ایک اولڈ ہوم میں جا کے ہم ان کو وہاں پہ بھجوا دیں گے نا۔ وہاں پہ پروفیشنلز ہیں ان کے لک آفٹر کرنے کے لیے، کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے مینٹل ہیلتھ کیسی جا رہی ہوگی، وہ کس قدر ڈپریشن میں جا رہے ہوں گے، ان کے ملنے والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ بھی یہ تو سوچتے ہیں نا کہ تم بھی تو تھے، میں نے بھی تو تمہیں پالا تھا، میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا، کس طرح تم رول رہے ہوتے، اور اب جب تم اتنے صبر گئے ہو تو تب تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن ویسٹ کا معاملہ فرق یہ بھی ہے کہ ویسٹ کے اندر یہ بھی قانون ہے کہ ماں باپ جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، یا جن ممالک میں 16 سال کا لا ہوتا ہوگا، وہاں پر ماں باپ کی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ کا شکر، اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا مہربانی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ نے کس طرح مینیج کیا، لیکن انہوں نے مجھے پرائیویٹ سکولز میں پڑھو کے یونیورسٹی بھی پڑھائی، اور آگے ساری پڑھائی جو تھی وہ سپانسر کی، مجھے اپرچونیٹیز دیں گی علی۔ باہر کے ملک میں یہ نہیں ہوتا، باہر کے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو تعلیم دینا، ذمہ داری تو پاکستان کی قانون کے اندر بھی ہے اسٹیٹ کی، لیکن وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کہاں ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے، قانون پہ عمل نہیں کرتے ہم لوگ، صرف قانون کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہائی اسکول تک کی ایجوکیشن، تو ہائی اسکول تو تقریباً سب لوگ ہی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسٹیٹ کی اب ذمہ داری نہیں ہے، اب دیر از نو فری ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ویلفیئر اسٹیٹس کو چھوڑ دیں، جو یورپ کے ویلفیئر اسٹیٹس ان کو چھوڑ دیں، چاند ہیں وہ بھی، لیکن باقی کیسز کے اندر کیا ہے، ناؤ یو ہیو ٹو پے فار یور اون فیس، اور اس پیمنٹ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ان سب کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جاتے ہیں پھر بینکس کے پاس اور اسٹوڈنٹ لونز میں پھنس جاتے ہیں، اور 20-30 سال کے اسٹوڈنٹ لونز میں پھنس جاتے ہیں، کہنے کو جس مرضی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ پے جو ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے جیب سے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کوئی جاب کا دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ ان کے جو ان کی پرابلمز اس ایج میں جس پرابلم میں وہ انٹر ہوتے ہیں، پیرنٹس آر یوزلی ناٹ دیئر ٹو ہیلپ دیم، تو پھر ظاہری بات ہے ان کی بھی کیا فیلنگز ہوں گی پھر پیرنٹس کے لیے نا، ان کے لیے بھی کیا ادب و احترام ہوگا پیرنٹس کے لیے۔ یہ جنرلی ہو رہا ہے، جنرلی ایسے ہو رہا ہے، ایکسیپشن ضرور موجود ہیں، فیملی اسٹرکچر کچھ جگہوں پہ پھر بھی سیف ہے ابھی بھی، لیکن جنرلی یہ ہو رہا ہے، ایز اے سوسائٹی مینلی یہ ہو رہا ہے۔ پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی جب اس ایج میں اگر آ جائیں اور پیرنٹس پھر بھی ان سے رابطے میں رہنا چاہیں کچھ، تو وہ اپنی لائبلٹی نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ڈپازٹ کروا دو ان کو اولڈ ہاؤسز، اولڈ ہومز کے اندر۔ پھر یہ چیز ہمیں
دی ویسٹ نے، کیونکہ جب یہ کولونائزیشن ہوئی تھی نا تو انہوں نے اپنا پورا نظام، باقی دنیا کے سارے نظام کو اٹھا کے پرے پھینکا، اسٹڈی نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ یار اس کو ایویلیویٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا اچھی چیز ہے، ہم وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور باقی چیزیں ہم اپنے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں۔ جنرلی اسپیکنگ انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں گئے سارا نظام کو اٹھا کے پرے پھینکا، اپنا نظام انسٹال کر دیا، اور ایونچولی جب وہ گئے بھی ہیں، کولونائزیشن ختم ہوئی پچھلے صدی کے اندر، تو وہ گئے ہیں، نظام نہیں گیا ان کا جو وے آف لائف ہے وہ ایسا جڑوں میں بیٹھ گیا کہ ہم اسی کو لے کے روتے رہیں گے ہمیشہ، وہی یہ پولیس ایکٹ ہے، یہ ٹرسٹ ایکٹ ہے، یہ فلانا ایکٹ ہے، یہ جوڈیشل سسٹم ہے، یہ فلانا ہے، ہم انہی کی چیزوں کو لے کے روتے رہیں گے، انہی میں امینڈمنٹس کرتے رہیں گے ہم لوگ۔ ایسا نظام پوری دنیا میں وہ دے کے چلے گئے ہیں، اور جہاں پر نہیں دے کے جا سکے تھے وہاں پہ خواب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دنیا کی اگر سب سے بھلی کوئی چیز ہے نا تو وہ ہے ہی جمہوریت، دنیا میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو وہ جمہوریت ہے، یا یہ اکانومی ہے، یا یہ ہے، یا یہ ہے، جو ان کی چیزیں، کیپٹلزم ہے ہمارا جو طرز حکومت ہوتا ہے، اور ہمارا وے آف لائف کے اندر عورتوں کے یہ حقوق ہوتے ہیں، جو مرضی پہنے نہ پہنے، جو مرضی کرے وہ، اور بچوں کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولے، کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی قسم کی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا، جس مرضی کے ساتھ جتنا مرضی برا کرنا چاہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب یہ آ کے دنیا میں نظام انٹروڈیوس کیا نا تو انہوں نے دے دیا ریٹائرمنٹ کا پلان دے دیا ایک، اب ریٹائر ہو رہے ہیں نا اگر آپ نے پھر بڑھاپے کے بعد کیا کرنا ہے، کیونکہ ہیلتھ کیئر تو امپروو ہو رہی ہے ود ٹائم، تو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے 60 ایئرس کی ایج میں، اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہوں کے اوپر کوئی ایکسٹینشن ہو گئی کانٹریکٹ کی، کچھ ہو گیا، چلیں 65 سال کی حد تک، اگر ایج ہے وہ 80-85 سال ہے، 80 to 85 ایئرس آف ایج ایک بندے کو مل رہی ہے، خاص طور میں باہر کے ملکوں کی بات کروں جہاں پہ اچھا حالات ہیں، ہیلتھ کیئر اچھا ہے، اگلے پھر 15-20 سال میں نے کیسے گزارنے ہیں، اتنی ایج ابھی پڑی ہے میں نے کیسے گزارنی ہے، تو کیا پوری زندگی کے اندر نا ایک انشورنس کمپنی، کسی بینک، کسی پروفٹ، کسی انویسٹمنٹ کمپنی میں نا پوری زندگی کا مال ڈالتے جاؤ، پوری زندگی اس کو کھلاتے جاؤ، پیسے دیتے جاؤ اس کمپنی کو، اولاد کے ساتھ تو آپ کی افیلیشن نہیں ہے، اولاد کو نہیں کھلانا آپ نے، اولاد بھی آپ کو نہیں کھلائے گی، اب آپ کیا کریں گے، آپ ان کمپنیز کو کھلاتے جائیں گے پوری زندگی، تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو جو آپ نے پلان سبسکرائب کیا ہوا تھا نا اس کے بینیفٹس پھر وہ آپ کو دیں گے، آپ کو پر منتھ اتنے پیسے مل جائیں گے، آپ کو ہاؤسنگ کے لیے وہ ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے کیا کیا تھا، میڈیکل فیسیلٹی یہ مل جائے گی آپ کو، یہ ہو جائے گا وٹ ایور جو بھی ہے، کیونکہ آپ یو آر آن یور اون، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، تو لہٰذا اولاد کے اوپر فوکس نہیں ہے، ان بڑے بڑے بینک سے اداروں کو پالنے کی ضرورت ہے زیادہ، ان کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ یہ آپ کی بعد میں بڑھاپے میں یہ آپ کا سہارا بنیں گے، نہ کہ اولاد بنیں گے۔ ہمارے دین نے ہمیں کیا طریقہ کار بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا طریقہ کار، یہ ایک چھوٹی سی حدیث، البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ رہنے میں ہے، تو لہٰذا کیا ہے، بزرگ جو ہوں گے جب ان کی لائف تھی وہ اپنی اولاد کی پرورش کریں، اولاد کی ٹیک کیئر کریں، اور جب اولاد جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کی ٹیک کیئر کریں، ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو پیرنٹس، یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی خالہ ہے، کسی کی کوئی چچا ہے، کوئی اور ماموں ہے، اور اسپیشلی یہ کہ ان کی اولاد ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یا ان کی کبھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کا خیال رکھا جائے، آپ ان کی ٹیک کیئر کریں، ان کے لیے سہارا بنے آپ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی پھر ان کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے۔ باہر کے ملکوں کے اوپر سے آپ تھوڑا سا فوکس ہٹاتے ہیں، میں آپ کو سمپل ایک کام یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے پاس کھولیں گوگل میپ اور آپ صرف لکھیں اولڈ ہومز، اتنا لکھیں بس گوگل میپ کے اوپر، اور گوگل میپ میں آپ کو جو نظر آنا چاہیے نا اس کے ویو پورٹ کے اندر ایریا نظر آنا چاہیے، وہ آپ کو نظر آنا چاہیے پاکستان، ٹھیک ہے، چاہے اپنا شہر ہی دیکھ لیں۔ گوگل میپ پہ جب آپ اس کو سرچ کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو صرف اپنے ہی شہروں کے اندر نا کتنے جگہ نظر آئیں گی، آپ کو کتنے ہاؤسز نظر آئیں گے اولڈ ہومز۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ یہاں پہ بھی اب سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور جتنے جدید ہوں گے نا ہم لوگ، یعنی کہ اسلام آباد میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، آپ کو جو چھوٹے ہمارے شہر ہیں پاکستان کے وہاں پہ آپ کو کم نظر آئیں گے، آپ کو کراچی لاہور میں زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ جدید ہے نا، ہم لوگ جدید لائنز پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، تو لہٰذا آپ کو وہاں پر یہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی۔
اس کے ساتھ ایک اور اٹیچ ٹاپک ہے، وہ بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیا جائے کہ جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس کے وہ کتنا اسلامک ہے کتنا ان اسلامک ہے۔ ایک طرف بات کر دی جاتی ہے، کبھی کبھی آپ آن لائن کبھی مختلف اسکالرس کو دیکھیں، وہ اس کے بارے میں کیٹیگوریکل بات یہ کر دیں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ان اسلامک ہے، لیکن وہ کوٹ کس ایگزامپل کو کر رہے ہوں گے؟ وہ کوٹ کر رہے ہوں گے اس ایگزامپل کو کہ دیکھیں جی اس میں جو آپ کے پردے کے احکامات ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ کے دیور ساتھ رہ رہے ہیں آپ کا، یا آپ کے بھابھی ساتھ ہیں آپ کے ساتھ، یا کوئی اور ایسا کوئی ریلیٹیو ساتھ ہے آپ کے، تو وہ دیکھیں وہ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ایک الگ چیز ہے، اس کو کبھی بعد میں دوبارہ بھی کبھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ایبسولوٹلی یہ کہہ دینا کہ وہ ان اسلامک ہے، وہ بات نہیں بنتی۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بھائی چارہ کریٹ کروایا تھا مہاجرین اور انصار کے اندر، اور اس چیز کو فروغ دیا تھا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو تم لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے۔ یتیموں کی کفالت کے اوپر کتنا زیادہ کیا تھا، وہ والی بات کی تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے جوائنٹ فیملی سسٹمز جہاں پر ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں، یعنی کہ جڑ کے رہیں گے یا اپنے ایکسپینسز کو شیئر کریں گے، تو ڈیفینیٹلی خاص طور پہ آج کل کے انفلیشن کے دور کے اندر یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں نا وہ ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، شیئر ہو سکتے ہیں وہ چیزیں۔ لیکن چلیں فار ایگزامپل ہم ان پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے ٹی وی کے ڈراموں کا مرکز بنے ہوتے ہیں، جس طرح کے کہ جوائنٹ فیملیز دکھائیں گے اور ان کی آپس کی ٹسل، اور یہ یعنی کہ سارا مسئلہ یہ نظر آئے گا کہ یار یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، ساری پریشانیاں سارے درد ہوتے ہیں نا یہ ریلیٹیوز کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کیا اس کے اندر سولوشن کیا ہے؟ اپنی زندگی جیو، اپنی آزاد زندگی جیو۔ اٹریکشن نظر آ رہی ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کو ایڈز نظر آتے ہیں نا ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اس کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، وہ آپ کو یہی نظر آ رہے ہوتا ہے کہ بس وہ ایک کپل ہے جو ایک سیپریٹ ہو کے رہ رہے ہیں، لا تعلق ہو گیا کہ پیچھے کیا تھا، ہمارے ہمسائے کون تھے، ہم ویل آف ہو کے اچھی سوسائٹی میں چلے گئے، پیچھے لوگ کون تھے جن کے ہم نے ٹیک کیئر کرنی ہے وغیرہ، ان سب کو چھوڑ دیں۔ جب ان سب کو چھوڑ رہے ہیں تو کس چیز کو اور چھوڑ رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں پیچھے، وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ جس طرح میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی اولاد سے دور رہوں، میں اپنے اولاد کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، کہیں جاب یا کوئی ایسی اپرچونٹی ہو، صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، تو میں ہمیشہ اسی چیز کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں اسی چیز کے ہی حق میں ہوں کہ فیملی کو ساتھ جانا چاہیے اس کے، یہی، ورنہ وہ باؤنڈ وہ جو آپ کا جو ایک بائنڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی اس طرح کر کے۔ اسی طرح ہی لائک وائز یہ کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد مجھ سے دور نہ ہو، اس طرح میں یہ بھی چاہوں گا کہ میری اولاد بھی مجھے بڑھاپے میں مت چھوڑ کے جائے اور مجھے تنہا نہ چھوڑ دے اس وقت۔ اور یہ نہیں کہ مجھے ریکوائرمنٹ یہ تھوڑی ہوگی کہ جو مجھے کوئی انشورنس پلان مل جائے بڑھاپے کے اندر، مجھے کوئی میڈیکل یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ سب سے بڑی چیز جو بڑھاپے ایج کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہیں ریلیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں آپ کو کمپنی ریکوائرڈ ہوتی ہے، دل کرتا ہے بات کرنے کا، دل کرتا ہے ڈسکشنز کرنے کا، وہ چیز سب سے بڑی ہوتی ہے جو کہ مس ہو رہی ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز جو مس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے اگر کوئی ایسا کیس بھی ہے کہ کسی کے ماں باپ ایسے ہیں جو کہ اس کی فیملی لائف جو ہے نا وہ اس کے لیے ٹربل کریٹ کر رہے ہیں، ہم بالکل اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، وہ پیچھے جانے، ہم نے سرونٹ رکھ دیا ان کے لیے۔ ہم پوچھ لیتے ہیں کوئی سیٹ اپ دیکھ لیں کسی قسم کا جس کے اندر گھر کے اندر ہی کوئی کمپارٹمنٹس بنا لیں، کچھ ایسا الگ سے سیپریشن دے دیں، لیکن ماں باپ کو اس طرح بالکل چھوڑ کے دینا، الگ کر دینا، ہم تیزی سے اس سوسائٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں جو باہر کے ملک کے اندر کریٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارا نظام جو تھا وہ یہ تھا، ہمارا نظام ریٹائرمنٹ پلانز والا نہیں تھا، انشورنس پلانز والا نہیں تھا۔ اولاد اب دیکھے گی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گی، اولاد کا کام ہوگا اپنے ماں باپ کو کمپنی دینا۔ جو نیکسٹ جنریشن ہوگی، جو گرینڈ چلڈرن ہوں گے، وہ ڈائریکٹ سیکھیں اپنے بزرگوں سے، وہ ان سے لرن کر رہے ہوں، ان سے باتیں واقعات ان سے سیکھ رہے ہوں اور وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کریں۔ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو لے کے جائیں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ کہ یہ کہ انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا بل ادا کریں گے۔ یہ ہے ہمارا سوشل سسٹم۔ یہ تو بات ہو رہی تھی، ایک پیسو بات ہو رہی ہے والی کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ، کوئی کہتے ٹھیک ہے نہیں تو نہ سے برکت نہیں ملے گی نا، ہم اپنی لائف تو انجوائے کریں اچھی طرح سے۔ تو اس سے ریلیٹڈ دوسری ایک حدیث ہے جو کہ بہت معروف حدیث ہے، ٹی وی کے اوپر اکثر یہ حدیث آتی رہتی ہے
جو میں حدیث کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں وہ جامع ترمذی سے ہے، کتاب البر، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے مراد امت مسلمہ میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ کبیرنا، اور وہ جو بزرگ ہیں ان کو شرف نہیں بخشتا، ان کو عزت نہیں بخشتا، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کو آنر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہی بات جس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے تھے، جس سوسائٹی سے ہم ڈرفٹ کر کے جا رہے ہیں، یہ ایک ریڈ الرٹ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اگر یہ معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو بڈھے ہوتے جا رہے ہیں وہ ایک الگ سٹاک پائل ہے، ان کو کہیں اور جا کے جمع کر کے ڈپازٹ کراؤ دور ہماری نظروں سے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب ان سے وہ جان چھوڑیں ہماری، جائیں سوسائٹی سے دور کرو ان کو۔ تو یہ تو ہم وہ سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر تم ویسٹرن تو کہلا لوگے اپنے آپ کو، ماڈرن کہلا لوگے، پھر امت ہی نہ کہلانا اپنے آپ کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لیسا منا، اس کا ہم میں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر اس کو مینشن کیا ہوا ہے، اور اس کا جو دوسرا ادر ریفرنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ہمیشہ بزرگ جو ہے نا ان کو مقدم رکھوں، ہر چیز کے اوپر ان کو میں آگے رکھوں۔ میں جبرائیل نے حکم دیا مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جبرائیل نے حکم دیا، اور جبرائیل کس کی طرف سے حکم دے رہے ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں نا ان کو مقدم رکھو، ان کو آگے رکھو، ان کی بات کو آگے رکھو۔ یہ ایک مشورے کی حد تک بھی ہو سکتا ہے، یہ اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کے اندر ان کو پیچھے مت چھوڑ دو، ان کو شامل رکھو، کوئی چیز آفر کرنی ہے تو پہلے ان سے آفر کروائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو آداب سکھائے گئے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، وہ اس کے اندر بھی ہے، گفتگو کے اندر بھی ہے، وہ نہیں کہ ہر چیز کے مینرز کے اندر وہ بات شامل ہے۔ اب ایک اور رنگ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کو، یا اس قسم کی احادیث کو، وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ تھنک آف اٹ ایز کہ بس سمپل ہم نے اس کو لینا ہے اونلی اینڈ اونلی فار گھر کی بات ہو رہی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھا جائے، ماں باپ کو یہ کیا جائے۔ اگر برکت ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ گھر میں برکت ہوگی صرف، یہ برکت تو اوور آل بھی ہوگی پھر۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کریں کہ مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے اور کمپنی کے جو پرانے امپلائیز تھے جو اب ریٹائرمنٹ کی وجہ سے اب وہ چلے گئے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کی وجہ سے چلے گئے ہیں، سم ہاؤ ان کو دوبارہ سے آپ بلایا کریں، ان کے کبھی وزٹس ہونے چاہیے، کبھی ان کو آ کے بلائیں، ان کو ایک آنرڈ فیلنگ دیں کہ دیکھیں یہ آپ کی کمپنی بنائی ہوئی تھی یا آپ لوگوں نے اتنی محنت کی تھی اس کے اندر، ان کو کبھی ویلکم فیلنگ دی جائے، ان کو کبھی اپنے فیئر ویل سے ان میٹنگز میں بلایا جائے ان کو۔ ٹھیک ہے وہ جاب کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اب ظاہری بات ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کو نا ایک ہوتا ہے نا جو گیٹ ٹوگیدرز کے اندر بلایا جائے ان کو، کبھی مختلف جو آپ کی کوئی پروگریس اپنی شیئر کر رہے ہیں، کمپنی نے اتنا کر لیا، یہ کر لیا، کسی نہ کسی ایونٹ پہ ان کو بلایا جائے۔ سکولز اگر ہیں تو پرانے جو ٹیچرز چلے گئے ہیں ان کو کبھی کہیں کسی نہ کسی ایونٹ پہ بلاتے رہیں۔ اتنے ٹھوکریں کھانے کے بعد نا کم سے کم ایک چیز ضرور ہے کہ اب، اور اتنی ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد، یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کی اب کمی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنا کانٹینٹ موجود ہے، اور اس قدر کانٹینٹ، کسٹمائز کانٹینٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے جو پہلے نہیں ملتا تھا۔ یعنی کہ آپ نیٹ فلکس کے اوپر یا جیسے جتنا کو کریں گے وہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ کو ریکمنڈیشن دے رہے ہوں گے۔ اس قدر کانٹینٹ ہونے کے باوجود ایک چیز جو باہر کے ممالک نے اب دوبارہ اس کو کنسیڈر کرنا شروع کیا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح سکولز ہوتے ہیں تو ان کے اندر گرینڈ پیرنٹس یا ایلڈر پیپل کو وہ بلاتے ہیں، یا جو اور ایسے ایریاز ہوتے ہیں کوئی جس طرح ہوتا ہے نا گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، یا جس طرح کیفیز ہوتے ہیں ایسی، یا کافی شاپس ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ بڑے لوگ ہوں گے نا وہ اپنی سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہوں گے۔ یہ کس کے باوجود ہے؟ یہ اس کے باوجود ہے کہ یہ لیپ ٹاپ اور یہ موبائل ان سب کے اوپر اتنی گیمز، اتنا کانٹینٹ موجود ہے کہ آپ کو انگیج رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی اس کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کے لائف کے ایکسپیرینسز کو سننا، تو اس کو جس طرح بلایا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے کو بیٹھکوں کی رونق ہونی چاہیے نا یہ بات۔ اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں،
یا تو اپنی زندگی کے تجربے کی باتیں ہوتی ہیں یا دعائیں ہوتی ہیں ان کے پاس دینے کے لیے، اور وہ دونوں چیزیں مفید ہیں، وہ دونوں چیزیں مفید ہوں گی۔ وہ جو تجربہ اپنی زندگی کا تھا اس سے کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے وہ آپ کو۔ ایک تو اللہ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے نا ایک دانائی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے اندر نا ایک دانائی ہوتی ہے، وہ کہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک چھٹی حص کو کہہ رہی ہوتی ہے، کسی بات سے وہ اگر منع کر رہے ہیں، میں بھی وہ آپ کو لاجیکلی نہ سمجھا پائیں، کچھ نہ کر پائیں، لیکن کیا پتہ ان کی کسی بات کے اندر ایک بہت بڑی وہ، تو اس کو بالکل ہی سائڈ لائن نہیں کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے کوئی ایسے فیئرز ہیں جو کہ بالکل یہ لاجیکل سے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو اچھی طریقے سے بات بتائی جا سکتی ہے۔ کچھ چیزوں کے اندر بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ڈیفینیٹلی یعنی کہ امیجن کریں کہ ایک کمپنی میں ریٹائرمنٹ کا کوئی پلان نہ ہوتا تو لوگ آتے رہے اس کے اندر، تو جو 70-80 سال کے لوگ ہو جائیں گے ان کے ساتھ کتنا مشکل ہو جائے گا ان کو کوئی بات کمیونیکیٹ کرنا، ان کے ساتھ سمجھانا۔ وہ اسی طرح جیسے گھر کے اندر کسی بات کے اوپر کس قدر وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اگر وہ مطلب کہ ہر چیز کے نا وہ افیئرز کے اندر ان کو انوالو کیا جائے، وہ کچھ باتوں کے اوپر بہت ٹچی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بات نہیں ہو رہی کہ ان کو ریٹائر ہی نہیں کرنا، لیکن یہ کہ ان کو سم ہاؤ ان کو انوالو رکھیں سسٹم کے اندر، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی دانائی، ان کی باتوں یا ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے، اور یہ سوسائٹی کے ہر لیول کے اوپر ہے۔ کمپیوٹر سائنس سے میرا تعلق ہے، فیلڈ سے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ٹاپک بن گیا جو ہر ایک کو پتہ ہے آج کل کا، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی چیز ہوتی ہے، اور موویز نے بھی اس کا بہت سارا وہ کر لیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر نا جو ایک چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے ایکسپیرینسز، جو مشین یا سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کیا نا اس کا ایکسپیرینس کیا تھا۔ اس کی سب سے آسان اگزامپل ہم لیتے ہیں تاکہ باقی اگزامپل جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں۔ فرض کریں کہ ہم اے آئی کی بیس کے اوپر نا ایک لوڈو کی گیم بنا لیتے ہیں، یا ہم ایک چیس کی گیم بنا لیتے ہیں جو کہ بنی ہوئی ہے آلریڈی، لیکن فرض ایگزامپل وہ ایک آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہے وہ، ٹھیک ہے، یا کوئی اور گیم ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہے لرن کرنے کی، جیسے انسانوں کے اندر صلاحیت ہے لرن کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی نا، وہ شروع میں وہ نالائق ہوگا، وہ بھی اس سے بھی مسٹیکس ہوں گی، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر گیم کے بعد نا جن سٹیپ سے وہ ہار چکا ہوتا ہے نا ان سٹیپ سے دوبارہ نہیں وہ کبھی ہارے گا۔ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مشین ہوگی نا وہ سیم مسٹیک دوبارہ نہیں کرے گا، جن سٹیپ سے وہ جیتے گا وہ ان کو رپیٹ وہ نہیں کہ وہ اس کے لیے گو ٹو گو ہے، لیکن جن سٹیپ سے وہ ہارا تھا نا اس دوبارہ سیم سنیری میں وہ نہیں ہارے گا اس طرح۔ یعنی کہ ان شارٹ یہ کہ وہ کیا کرتا ہے، تجربے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تجربے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ امیجن کریں ایک مشین جس کا تجربہ جو ہو وہ ہو گیا ہو کہ اس نے جی 70-80 سال کے بندے کا تجربہ ہو، اور پروسیسنگ سپیڈ اس کی اتنی فاسٹ ہو جو ینگ ایک بندے کی ہو سکتی ہے، یا سکلز اتنی فاسٹ ہو جس طرح ینگ بندے کی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اچیو نہیں کر سکتی ایٹ لیسٹ، وہ یہ ہے کہ جسے ہم بولتے ہیں حکمت، وزڈم بولتے ہیں۔ علم ہونا اور بات ہے کہ معلومات کا انبار لگ جائے گا، معلومات کا انبار لگ جائے گا اگر آپ اس کے ڈیٹا بیس کو بھرتے جائیں، معلومات کا اتنا ہیوج خزانہ اور اتنی کوئک پرفارمنس اور پروسیسنگ سپیڈ اس کی، لیکن جو وہ حکمت ہوتی ہے کہ اس وقت یہ کرنے والی بات نہیں تھی یا یہی موقع تھا یہ کرنے کا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ، اور بہت سارے معاملات کے اندر نا علم کے اگینسٹ ہوتی ہے حکمت، بہت سارے معاملات میں علم کے اگینسٹ ہوتی ہے حکمت۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک بہت آڈ سچویشن کے اندر کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھ لے، اب علم کیا ہے، میرے پاس علم ہے، یہ اظہار کر دیا میں نے اس بات کا، علم کا یہ میں نے اظہار کر دیا، جواب دے دیا، اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے، اس کے وہ کس سینیریو میں تھا، وہ بندہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا، مارے گئے، بعد میں پتہ لگے گا۔ حکمت جو ہوتی ہے وہ کتابوں سے نہیں آ سکتی، صرف وہ بس زندگی کے تجربوں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کب کس سے کیا بات کرنی ہے میں نے، اور کئی موقعوں کے اوپر ہوگا کہ میں جانتا ہوں لیکن اس وقت میرے لیے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارا کچھ ڈائریکٹ ملے گا ہی بزرگوں کے صحبت سے، اس کا ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں ان کے زندگی کے تجربے، اور وہ جو دانائی کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ ہم مسلمان اس وجہ سے یہ نہ کریں کہ جی اولڈ ایج کے لیے نا سیپریٹ ایک لائن رکھی ہوئی ہے، سینئر سٹیزنز کے لیے سیپریٹ لائن کی، اس لیے نہیں کہ باہر والے ہمیں بتا رہے ہیں یا کسی آئی ایس او اسٹینڈرڈ کے اندر ہے، یا جی پاسپورٹ آفس کے اندر جائیں گے تو سینئر سٹیزنز کے لیے ہے، یہ کہ ہمارے دین کا پارٹ ہے یہ، کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ، بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ہم نے
اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، بہتر طریقے سے ان کے ساتھ ان کو آنر کرنا ہے، رسپیکٹ ان کو شو کرنی ہے۔ بزرگوں کی ہی باتیں ہیں، بزرگوں کی ہی باتیں جو ہم پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر وہ دوسرا ایک پروجیکٹ ہے فلیش بیک زندگی کا۔ اس کا مین پرپس کیا ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے ایک زندگی گزاری اچھی، ان کی زندگی کے تجربے ہیں، شاید گھر والے ان کو ویلیو نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ ہائیلی امپورٹنٹ ہے فار دا کمنگ جنریشنز، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ہماری نسلوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے وہ۔ تو ان کی باتوں کو کسی طرح سے سن لیا جائے، پریزرو کر لیا جائے ان کی باتوں کو۔ کتنے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں ہم آپ کی بات ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، معروف لوگ نہ بھی ہوں، کتنے خوش ہوتے ہیں وہ کہ ہاں جی بھائی اچھا، کیسی کوئی لگتا ہے میں نے کوئی کارنامہ کیا تھا زندگی کے اندر کہ میرا انٹرویو ہو رہا ہے، میری بات ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کی باتوں کے اندر کتنی باتیں نکلتی ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کے پہلو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات، بڑے واقعات بھی، لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات کس قدر مفید ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کی عزت و احترام کر سکیں، ان سے سیکھ سکیں، ان سے دعائیں لے سکیں، برکت اللہ تعالیٰ عطا کرے ہماری زندگیوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے، ساری تعلیمات انکلوڈنگ دس ون، اس کو لے کے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہے گا کہ وہی سوسائٹی بنے جو ویسٹ میں کریٹ کروا چکا ہے شیطان، اس سے بھی گئی گزری سوسائٹی، بلکہ اس سے بھی گئی گزری سوسائٹی، وہ تو چاہتا ہے کہ ایسی سوسائٹی ہو، انسانیت تباہی کی طرف جائے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ ایسی سوسائٹی ہم نہ کریٹ کر پائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔